ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اللہ کون ہے؟ اس کے جواب میں ہزاروں علماء کی کتابیں اور بے حساب بیانات موجود ہیں، لیکن ہر شخص کے ذہن میں اللہ کے تعلق سے مختلف خیالات ہوتے ہیں۔ آپ کا انٹروڈکشن آپ خود بہتر کرا سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کے لیے کرا سکتا ہے؟ تو ایک ہے وہ باتیں جو لوگ اپنی عقل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے۔ تو ہمیں کس پر ایمان لانا چاہیے؟ اکثر لوگ اللہ کو اس طرح نہیں پہچانتے جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ۔ ہم ترجمہ کریں گے، یوں کہیں گے ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو جاننا آدھی توحید ہے اور باقی آدھی توحید اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی آ جائے اور ہم اللہ کو اسی طرح پہچاننے والے بنیں جیسے اللہ نے اپنا تعارف خود کیا ہے۔ بحیثیت مخلوق ہونے کے ہم نے جس طرح باقی سارے چیزوں کو سمجھا، اسی طرح ہم نے اللہ کو مختصر سے دائرے میں تصور کر لیا۔ افسوس کی بات ہے۔ مشہور مقرر بلال فلپس اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، لوگوں نے نہیں سمجھا اللہ اور مخلوق کے درمیان کیا فرق ہے، اسی الجھن کے وجہ سے لوگوں نے اللہ کی عظمت اور بڑائی مخلوق کو دے دیا۔ کیا مخلوق کو بنانے والا خود مخلوق جیسا ہو سکتا ہے؟ کسی نے سمجھا خدا پتھر میں ہے تو کسی نے سمجھا درخت میں ہے، کسی نے سمجھا سورج خدا ہے تو کسی نے آگ اور دریا کو خدا سمجھا، تو کسی نے انسانوں کو ہی خدا بنا دیا۔ اس تصویر میں جتنے لوگ دکھ رہے ہیں یہ خدا نہیں بلکہ انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سچ بولا، نیک کام کیے اور اپنے آپ کو کبھی بھی خدا نہیں کہا، بلکہ ان سب نے ایک خدا کی پرستش کی۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے الٹا ان کو ہی خدا بنا دیا، اصل خدا کو چھوڑ کر انہی نیک لوگوں کی عبادت کرنے لگے۔ کسی نے سمجھا خدا ہی نہیں ہے اور کسی نے ہر چیز کو خدا بنا دیا۔ آخر اللہ کون ہے؟ اللہ نے آگ بنائی اور وہ جلتا نہیں، اللہ نے دریا و سمندر بنائے پر وہ ڈوبتا نہیں، اونچے اونچے پہاڑ بنائے پر وہ دبتا نہیں، آسمان بنایا پر وہ چھپتا نہیں، نیند بنائی پر وہ نہ سوتا ہے اور اونگتا بھی نہیں، سب کو رزق دیتا ہے پر وہ رزق کا محتاج نہیں، پیدا کرتا ہے اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، سب کو موت دیتا ہے اور وہ کبھی مرتا نہیں، سب کو دیکھتا ہے پر کسی کو دکھتا نہیں، کل کائنات اس کی تخلیق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ انتہائی وسیع ہے، اس کے کوئی حدود نہیں۔ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ فی الحال آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ صرف اتنا ہے جتنا انسانوں نے جاننے کی کوشش کی ہے، مگر اللہ نے جو کائنات بنائی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے بیچ میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے بنایا، اور ان سارے چیزوں کو بنانے کے لیے جو جگہ یعنی اسپیس چاہیے وہ بھی اللہ نے ہی بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ جگہ پہلے سے موجود تھی، جگہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ کو رہنے کے لیے جگہ کی بھی ضرورت نہیں،
وہ جگہ سے بھی پاک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اتنا وسیع ہے کہ اللہ کو کہیں جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، اور کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا۔ بس ایک ارادہ کن کافی ہے، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس جہان کا مالک اور شہنشاہ ہے جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ خود پیدا ہونے سے پاک ہے، اس نے سب کچھ بنایا، خود بننے سے پاک ہے۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ وہ سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے۔ سب کا جوڑا جوڑا بنایا، خود جوڑے سے پاک ہے۔ سب کو نیند دیتا ہے، خود نیند سے پاک ہے۔ سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ سب کو کمزور کر دیتا ہے، خود کمزوریوں سے پاک ہے۔ سب کو ضرورتوں کا غلام بنایا، خود ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے، اور ہر ذات کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اسپیس چاہیے۔ اور میں جب بھی اس پر غور کرتا ہوں میں پاگل سا ہو جاتا ہوں کہ رب کہتا ہے میں موجود ہوں پر جگہ سے پاک ہوں، میرا مکان کوئی نہیں۔ لا یحوی ہے مکان، موجود ہوں، لا یحوی ہے مکان۔